مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت، صفحہ نمبر 109، معارف الحدیث جلد 2، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت۔ مدینہ کے مسلمانوں میں سے ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جا سکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر بار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی، اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کے شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اس کے عوض آپ کوئی حقیر بھی دنوی فائدے ان سے اٹھائیں، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ تیسری مصلحت اس میں غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے، اور اس کا راستہ کھلنا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانچیں، اور ایمان اور رضا الہی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہوں۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں آئے۔ مشکات ہی میں امام بہقی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے مدینہ کے ایک بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا۔ وہ تقاضا کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں، اس لیے تمہارا قرض ادا کرنے سے آج مجبور ہیں۔ اس نے کہا میں تو بغیر لیے نہیں جاؤں گا، چنانچہ جم کے وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں، اور وہ نہیں ٹلا۔ بعض صحابہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کسی معاہد پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا دراصل میں روپیہ کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا ھذا مالی فاحکم بہ بما آراک اللہ، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس مصرف میں چاہیں اس کو صرف کریں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔